آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روبين فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بده من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكان البدر في ليلة تمامه وكماله. الله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وتمت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وتمرد فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله تعذرني أن أدخل معكما تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي خزنت لك فدخل معهما تحت الكساء. الله. فأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم حوما ولديك تحت الكساء. فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعذرني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي فزنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله تعذرني أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدتي فأذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومها بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودون لمن أداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل محل بيت النبوة ومحد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لا. فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا.
فقال الله نعم خزنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية لا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا بدية ولا فلك ندور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فتأذنني يا رسول الله. وقال رسول الله عليه السلام يمينه يا الله إنه نعم قدمت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي بإن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال لي برسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. وقال اليوم عليه السلام إذن والله فزنا وفزا شيعتنا رب الكعبة. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين وفيه محموم إلا فرج الله وحمه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا قضى الله حاجته. وقال اليوم عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم میں درخواست کروں گا مہدی حسن سے سلام پیش کریں گے. مہدی حسن قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی شمع منگوائے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پھوپھی اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے گود میں لے لو مجھے گود میں لے لو مجھے دل دھڑکتا ہے میرا خوف سے گھبراتا ہے جی کیا اندھیرا بابا جائے تو تب شمر کو ہوگا معلوم کون ہے یہ معصوم کون ہے یہ معصوم کیا سمجھ کر مجھے یوں کھر کیا دیتا ہے شکی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی آج کی شب کو بھی بابا کیا نہیں آئیں گے
کو رلوائیں گے، مجھ کو رلوائیں گے، ان کے سینے پاگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بعد میرے یا گر ہوئے پدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ان سے یہ فرمانا، مر گئی گٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی۔ صلوات جزاک اللہ۔ اور میں درخواست کروں گا عباس کے صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے عباس حسن، ایک باواز بلند سلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی، روتے ہیں کھڑے سب آل نبی، 18 برس کے پالے ارمان نہ نکلا بانوں کا، ہے لاش پناہ بانوں کا، پائے گی کہاں یہ کوک جلی، پائے گی کہاں یہ کوک جلی، 18 برس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی سرور سے یہ کہتی ہے رو کر کھوا ہے کہاں ہے بن علی، کھوا ہے کہاں ہے بن
میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی قسمت کا کروں میں کس سے گلا خدمت کا عوض کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی 18 برس کے بعد دیکھو پردیس پدر کی موت ہے مرنا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم جی سے گزرنا ستم جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب مشرقین سے چھوٹے محبو پیٹو کے اکبر محبو پیٹو کے اکبر سے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو تو دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سنا لہو ادھر ہوا چشم امام دی سے رواں تڑپ کے جانبے گردو نگاہ کی شہنے زمین ہل گئی ہے کیسی زمین ہل گئی ہے کیسی پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جوان میرے محروم میرے سعید پسر میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئی میدان سے یا بعید پسر پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے خبر نہیں مجھے دن ہے گرا ہے کدھر سخن علی اکبر جوان مر گئے غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے دعائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا پکارتے تھے کہ
نہیں بتانے کے لاشائے نابکار مجھے، تیری فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے، صدا سنا دے میں صدقے پھر ایک بار مجھے، گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے، کلیجہ منہ سے کوئی دم، کلیجہ منہ سے کوئی دم نکالتا ہے، پکاری جوڑی سے بانوں پہ سر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں، علی کے لال وہ عالی گوہر ملا کے نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، دوال یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ، جناب قبلہ کعبہ بائے للہ، حضور لا حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگاہ، زبان ایٹ گئی ہے غلام کی یا شاہ، اکھڑ رہا ہے دم، اب موت جان لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت، پکارنے کی بھی طاقت دیتی ہے، صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے، کبھی تو فوج پہ مانند شیر نر دوڑے، کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر دوڑے، لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی، زمین میں خون میں غلطہ، زمین میں خون میں غلطہ پسا کی لاش ملی۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب قبلہ مولانا فضل مہدی صاحب تشریف لائے ہیں، میں درخواست کروں ان سے خطاب فرمائیں گے، 3 مجالس پڑھیں گے، آج کل اور پرسوں سے پروگرام کے مطابق 8 بجے نماز مغربین، 8:30 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور تینوں مجالس سے خطاب فرمائیں گے، میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ آپ سبھی حضرات ان تمام مرحومین کی ارواح کو ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ روزہ کی تلاوت فرما کے بخش دیجئے۔ محمود حسین محسنی ابن فضل علی محسنی، کنیز سکینہ بنت قربان حسین، ڈاکٹر حمایت حسین محسن،
ابن محمود حسین محسن، علی احمد بدر ابن علی محمد، نور بانو ابن علی محمد، علی جاوید ابن علی احمد، کل مومنین و مومنات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبت یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے اور اس میں اللہ جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے مومنین سے اور مومنات سے. قرآن مجید میں بیشتر اور زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے جملے سے خطاب ہے. سارے ایمان لانے والے تو ظاہر ہے کہ گرچہ وہ مذکر ہے ان سارے ایمان لانے والے لفظ جو ہے، مگر یہ کہ غلبہ جو ہے وہ مردوں کو ہے اس لیے استعمال کیا اللہ نے مذکر، لیکن مراد اس کے اندر مؤنث بھی ہے. مگر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ توجیحات ہیں، اسے ہم توجیح کہتے ہیں، چونکہ جو ظاہر پسند ہیں وہ ظاہری الفاظ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ایک واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ نے کھلے لفظوں میں مومن اور مومنہ دونوں سے وعدہ کیا جنت کا.
تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف مومنین کے لیے ہے جنت اور مومنات کے لیے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو دونوں سے وعدہ کیا اللہ نے کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف مومن کو اہمیت ہے اور عورت کو کوئی اہمیت نہیں ہے اور مومنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. ایسا نہیں. ہم دونوں سے وعدہ کرتے ہیں جنت کا، اور یہ وہ جنت ہے کہ جہاں ہمیشہ رکھے جائیں گے. یعنی یہ جنت کو عربی میں باغ کو کہتے ہیں. باغات ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور انہی باغات کے ذریعے سے لالچ اللہ نے دی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر لالچی ہے، تو اگر اس طرح اس کو نہیں سمجھ میں آتا تو لالچ کے اعتبار سے ہی آ جائے. وَإِلَّا اصل اسلام انسان کا اپنی عقل سے سمجھ کر اپنے اختیار سے خدا کے سامنے سپر انداختہ ہو جانا ہے. وَإِلَّا یہ تو لالچ ہے، جیسے یہاں پہ آپ کرتے ہیں کہ بہت سی دنیا سدھارنے کے لیے ادھر سے ادھر کام ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا بیان کریں. تو اسی طریقے سے اللہ نے جنت کی لالچ دی ہے اور وعدہ کیا ہے. اب یہ کہ لالچ نہیں دی ہے خالص، اللہ کا وعدہ وعدہ الحق، اس کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خیالی ہے اور ہوا میں کہ وہ کہیں کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. تو یہاں پر اللہ نے لفظ وعدہ جو لگا دیا اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ خیالی نہیں ہے، فکری نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور اس کے بعد دوسری جگہ کہا کہ وعدہ الحق، اس کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس میں ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں کہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں، لیکن یہ کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. لہذا جنت مل کے رہے گا مگر سب کو نہیں، صرف مومنین مومنات کو. تو مومن کے لیے جنت ہے، مومنات کے لیے جنت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں. اب برعکس اس کے کہ جو مومن اور مومنات میں سے نہیں ہیں تو پھر وہ دوسری کیٹیگری ہے. اس میں بھی کئی حصے ہیں، یا کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو سربستہ پورے قرآن میں وہاں پہ بھی اللہ نے اسے بھی خیالی نہیں رکھا اور یقینی کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے. تو اس نے یہیں پہ تقسیم کر دی کہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر و مشرک و منافق کے لیے جہنم ہے. تو قرآن کا پورا نظریہ یہ ہے کہ جنت جو ہے مومن کو ملے گی اور جہنم جو ہے کافر و مشرک و منافق کو ملے گی، اور یہ ہو کے رہے گا. یہ بھی نہ سمجھیں آپ کی یہ جو ہے وہ وقتی ہے اور ایسے ہی ہے. شاید وہاں پر بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیغمبر ان سے کہیے ہمارے بندوں کو یہ خبر دیں کہ ہم غفور الرحیم ہیں. تو مگر ہر چیز کے حد و حدود ہوتے ہیں. غفور الرحیم ہے،
اس کے غفور الرحیم ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے اور آپ انسانوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں لاکھ گنا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے انسانوں کے درمیان۔ لیکن اب ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ غفور الرحیم ہے تو مومنین کے لیے یا یہ سب کے لیے؟ تو میں نے آیت پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر خبر دے دو مومنین کو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ نے کہا نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافرین کے لیے بھی ہے غفور الرحیم، مومنین کے لیے بھی ہے غفور الرحیم، دونوں کے لیے ہے۔ اور یہ روشن ہے کہ اگر نہ ہوتا تو یہ نعمتوں سے فیض کیسے اٹھاتا فرعون؟ فرعون کا نعمتوں سے فیض اٹھانا دلیل ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ کہ آخرت میں بھی ہے کہ نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، کہ آخرت میں ہے تو کس کے لیے ہے اور آخرت میں کس کے لیے نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا اس کے یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ دونوں جگہ غفور الرحیم اور تمام بندوں کے ساتھ، لیکن حد و حدود کے ساتھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہے اور اس کی تھوڑی بہت کمیاں ہیں تو پھر اس کی طرف سے مغفرت ہے، اس کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اگر کافرین میں سے ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے آخرت میں مغفرت نہیں ہے، نہ آخرت میں رحمت ہے۔ دنیا میں اس کے گناہوں کو نظر انداز کیا جائے اور نیکیوں کا صلہ دیا جائے، تو اس طریقے سے وہ غفور الرحیم اس کافر کے لیے بھی ہو گیا۔ اسی دنیا میں اگرچہ یہ کافر خود ہی کفر اتنا بڑا گناہ ہے، خود یہ شرک، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو نہیں معاف کر سکتے۔ اور آپ کے لیے شاہد مثال یہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا، کیوں اللہ نے شیطان کو نہیں معاف کیا، تو اس کی وجہ واقعی یہی ہے کہ چونکہ وہ مشرک ہو گئے تو اللہ نے نہیں معاف کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشرک کیسے ہو گئے؟ شیطان نے تو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کو تو مان ہی رہا تھا، اللہ کو پہچان رہا تھا، اس کی عبادت کر رہا تھا، تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ بھی آدم کو اللہ کا تھا، اللہ کو سجدہ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تیرا تو کر ہی رہے، تجھے تو ہم مان ہی رہے، لیکن یہ جو ہے اس کو نہیں مان رہے، سجدے سے انکار کر دیا۔ تو مشرک کیسے ہوا؟ اس میں ہم اور آپ بھی نپتے ہیں تھوڑا سا، تو اس پر غور کیجیے کہ کیسے ہوا۔ قرآن کہتا ہے من اتخذ ہواہ الہ، جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا مانا، من اتخذ ہواہ الہ، اپنی خواہشات نفسانی کو خدا مانا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی خدا مان رہا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو بھی خدا مان رہا ہے، تو ایک وقت میں دو خدا مان رہا ہے، کبھی اس کی اطاعت کر لی، کبھی اس کی اطاعت کر لی، تو اب وہ مشرک ہو گیا، شرک کر دیا اس نے، ہم اور آپ بھی ہیں۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ، اب آپ سوچیں اس میں اور غور کریں، اللہ نے سے یہ سوال قائم کیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا،
افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرتا. تکبر اپنی جگہ پہ ہے. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کیا یہ قانون خدا نہیں جانتا کہ افضل جو ہے مفضول کا سجدہ نہیں کرتا؟ اگر خدا جانتا ہے تو پھر وہ حکم ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ عدل کے خلاف ہے، حق کے خلاف ہے. تو اللہ نے حکم جب دیا تو تم اپنے کو اللہ سے زیادہ بہتر سمجھے. اس کے حکم کو نہیں مانا، اپنی خواہشات نفسانی کو مقدم کیا اور کہا کہ میں افضل ہوں، میری سوچ یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مفضول کا سجدہ نہ کروں. تو اللہ جو ہے وہ جانتا تھا کہ افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرے گا، مگر پھر بھی حکم دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ جان رہا ہے افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. تو جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، حکم ہمارا ہے. علاوہ اس کے یہ سجدہ تو حکم پہ تھا، خالص آدم کے لیے تھوڑی تھا کہ بحث افضل و مفضول کرو. حکم خدا ہے کہ سجدے میں جھک جاؤ. تو اصل سجدہ جو ہے حکم خدا کا ہے، آدم کا تھوڑی نہیں. یہ آدم کا سجدہ آپ کر رہے ہیں کہ پھر بحثیں چھڑ جائیں کہ یہ شرک ہے کہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بحث ہی نہیں ہے. اصل حکم جب ہم نے امر کیا جب ہم نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اللہ کے کلام میں یہ چڑھاؤ اور اتار یہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حکم کو بالادستی دے رہا ہے. یہ پھر کس چیز نے تجھے روک دیا جب میں نے حکم دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا سجدے کا انکار آدم کے لیے نہیں ہے، میرے حکم کی وجہ سے ہے. اور جب میرے حکم کی وجہ سے ہے تو اب تو لعین ہے، اب تو نکل جائے یہاں سے، رجیم ہے. تو ایک بات قانونی طور پر یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اگر حکم پروردگار کی مخالفت کی جائے، توجہ کریں، آپ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا، تو وہی حال ہونے والا ہے جو شیطان کا. اللہ کہ اس میں تو سبھی نپ رہے ہیں تو سب کے لیے مشکل ہے. تب میں یہاں پہ ایک توجیہ آپ کو جو علماء کی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم بھی ایسی حرکت اگر کریں تو ہم بھی اسی میں ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں، عمل میں اعمال جو ہیں ان میں ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا لوچ اس نے مغفرت اسی لیے رکھ دیا کہ اگر کبھی کمی واقع ہو گئی، یہ حکم خدا ہے کہ نماز پڑھو، اب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، حکم خدا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور ہم برابر بولتے ہیں، حکم خدا ہے کہ گناہ نہ کرو، ہم معصیت پر معصیت کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس کا ترحم ہے کہ تمہارے گناہ میں معاف کروں گا. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ تم مجھے ابھی بھی خدا مان رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا کی خدائی کے قائل ہیں آپ اور نافرمانی سرزد ہو جائے تو وہاں تک مغفرت بھی ہے اور رحمانیت بھی ہے. لیکن اگر اس کی خدائیت کو چیلنج کر دیں تو نہ مغفرت ہے نہ رحمانیت ہے. شیطان نے خدائیت کا چیلنج کر دیا کہ تو عادل ہی نہیں ہے، مفضول کا سجدہ افضل سے کروا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اب تم رجیم ہو،
اس لیے کہ تم نے ہمیں مانا ہی نہیں۔ اگر ہمیں مان لیا ہوتا کہ ہم حکیم ہیں تو حکیم کبھی ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا اور بالیدہ کرنے کے لیے اس قانون کے تحت کہ جہاں پر اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی ذات کو چیلنج ہو جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، تو یہاں پر آدم کا سجدہ کرنے سے انکار اصل عدالت خدا بندی سے انکار تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جب خدا بندی کی عدالت کا انکار تو پھر اللہ نے کہا کہ اب جاؤ یہاں سے۔ تب یہ سوچیں، وہ غور کریں جو عدالت کے قائل نہیں ہیں، فکر کریں کہ کیا ہے شیطان اسی عدالت سے مارا گیا۔ تو جہاں بھی خدا کی خدائیت کو چیلنج آ جائے پھر خدا برداشت نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ادھر سے آواز آئی بلغ، آپ اسے پہنچائیے۔ تو اب جب پہنچانے کی بات آئی تو یہ پہنچا رہے ہیں، تو حکم تو اس کا تھا نا۔ جب حکم اس کا ہے تو یہ پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اسے نہ مانے تو اس کی وہی حالت ہے جو شیطان کی آدم سے تھی۔ اب مسئلہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا نہیں ہے، مسئلہ الوہیت کا ہے۔ اور جو اللہ سے ٹکرا جائے نہ مغفرت ہے اور نہ رحمانیت ہے، تب نہ پوچھئے گا کہ اتنی نمازیں کدھر جائیں گے، اتنے روزے کدھر جائیں گے۔ صلوات پڑھیے اور بڑھوانا۔ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت وسیع ہے اور بہت ہی وسیع ہے کہ جس کا کوئی دائرہ تنگ نہیں ہے کہیں سے، مگر وہی اصول کے تحت ہے۔ جب اصول کے مطابق آپ آئیں گے تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ لہذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گنہگار ہیں، معصیت کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہے انسان جو ہے وہ معصیت کرتا ہے متوجہ نہیں۔ ہمارے ہاں بولتے ہیں لاوالی، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتا، جو بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، توجہ نہیں ہے اس کی طرف، تو لاوالی ہے۔ لیکن دل میں اس کے خدا کی عظمت اپنی جگہ پہ، ایمان ہے۔ عامت المومنین بیچارے ضعیف ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ ایمان خدا پر بالکل 100% ہے کہ اللہ ہے، اس کا حکم ہے، نبی ہے، اور یہ ولی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ائمہ ہیں، بس مگر یہ کہ ذرا متوجہ نہیں ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اس طرح کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ نام بڑے بڑوں کا لے لیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا اس میں جتنا اہم ہے وہ اگر لیا جائے تو ایک نفر نہ ملے شیعوں میں بھی، وہ ہے وعدے کا وفا کرنا، امانت رکھنا، خیانت نہ کرنا۔ یہ سارے دین کے ستون ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ہی نہیں آتا، ان کی منزل ہی نہیں پہنچتی۔ بڑے بڑے نام پہلے لے لیے جاتے ہیں عبادات کے، اور اسی سے مثال سے دی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ وعدے کا وفا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سے آپ سے خطاب بھی کیا ہے کہ تم نے ہم سے وہاں وعدہ کیا تھا اور پھر یہاں آ کر کے مکر گئے ہو، تو کب وعدے کو وفا کرو؟ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھول گئے تھے، ہم متوجہ نہیں تھے،
اس نے توجہ دلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. آپ کے نہ بھولنے کے لیے اس نے 4 کتابیں لا کے رکھی. تو اس نے پھر اولیاء کا سلسلہ رکھا، ائمہ رکھا، اسی لیے کہ آپ نہ بھولیں، تو آپ کو یاد دلاتے رہیں. اس کے باوجود آپ بھولے ہیں، جو وعدہ کیے ہیں اسے پورا نہیں کر رہے ہیں. تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جو وعدہ کیا اسے پورا کرو. اوفو بالعہد، جو عہد کیا، جو وعدہ کیا وہاں پہ اسے پورا کرو. یہاں آ کر کے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ یوفون بالنذر، جو عہد کر کے پورا کرتے ہیں، انہی کے لیے یہ جنت ہے، انہی کے لیے یہ چیزیں ہیں. دیبا ہے، حریر ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، یہ ساری چیزیں انہی کے لیے جو وعدے کر کے پورا کر رہے ہیں اور اپنے وعدے پر باقی ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے بھی ہیں کہ اگر تھوڑا بہت کمی ہے ہماری طرف سے تو جان ہی رہا ہے ہماری فطرت سے آگاہ ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہوئی کوئی بات کہ اس کی تمام تر حکومت کے قائل بھی ہیں، اس کی عظمت کے قائل بھی ہیں، اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، وعدے کو وفا کرنے کی سعی و کوشش کر رہے ہیں. خطا ہو جائے تو پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ شخص ایسا ہے کہ قابل توجہ ہے. تب اللہ کہتا ہے کہ ان کی طرف میری توجہ ہے، ان کے گناہوں کی بھی معافی میری ذمے میں ہے، اور ان کے ساتھ ترحم بھی ہے، ان کے ساتھ رحمت بھی نازل ہوگی، ان کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے. تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مومن کی کئی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جہاں پر ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مومن ہے 100%، عمل میں بھی طاقت ہے 100%، اس کے ہاں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. تو نہ اسے رحمت کی ضرورت، نہ اسے مغفرت کی ضرورت ہے نا. اور ایک مومن وہ ہے بیچارہ جو بھی کمتر ہو جاتا ہے، ایمان ہے مگر اس کے باوجود جو ہے کوتاہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، تو اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے رحمانیت ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو 2 قسم ہو گئی مومنین کی. ایک وہ ہے کہ جو اعلیٰ ہے، جس کے یہاں نافرمانی ہے اور نہ ہی کمی ہے، ایمان میں بھی 100% ہے. بھائی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ایمان میں کل ایمان ہے، اور ایمان میں کل ایمان ہے، اعمال میں اتنا مطیع و فرما بردار ہے کہ ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین ہے. تو ظاہر ان کو نہ مغفرت کی ضرورت ہے اور نہ رحمت کی ضرورت ہے. وہاں ہمیں ضرورت ہے مغفرت کی بھی، رحمت کی بھی. تو ہمیں رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی. تو جب ان کو نہیں ہے ضرورت تو ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا یہی تو بتانا ہے کہ تمہیں فرق محسوس ہو جائے کہ یہ کیا ہے اور تم کیا ہو. تو اس لیے اس نے کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. یا علی انت قسیم النار والجنہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان کے ہاتھوں میں جنت کی چابی، ان کے اقتدار میں جہنم بھی بھیجنا ہے. دیکھیے ایک ہی چیز نہیں کہا، پیغمبر کا قول ہے اور یہ کلام کرتا ہی نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہو. تو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ. تو نار پہلے آ گیا، تو آپ جہنم بھی دیں گے اور جنت بھی دیں گے. تو دونوں جگہ ملکیت انہی کی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ملکیت جو ہے کس بنیاد پہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس بنیاد پہ ہے کہ ایمان اس قدر بلند ہے اور اس قدر اعلیٰ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کل ایمان. اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا، یہ اعلیٰ ترین لفظ ہے کہ سارا ایمان.
رگ و پائے میں ایمان ہے علی میں، اس لیے کل ایمان ہے۔ اب ادھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا، تو اب چاہیے یہ تھا کہ ان کے لیے بھی وہی فرمائیں۔ تو اب ایک کو تو کہہ چکے کل ایمان، تب دوسرے کو کیا کہیں؟ تو آپ نے کہا مل اللہ ایمان، اللہ نے ایمان کو میری بیٹی فاطمہ کے تمام رگ و پے میں بھر دیا ہے۔ اب وزن برابر ہو گیا، جیسے وہ کل ایمان ویسے ہی یہ بھی سارا کی سارا ایمان، پورا جسم ایمان۔ اگر دنیا میں مرد دیکھنا ہے ایمان میں تو علی کو دیکھو، اور اگر عورت دیکھنا ہے ایمان میں تو فاطمہ کو دیکھو، اور دونوں کے امتزاج سے ایمان کی معراج کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں یہی بات رہی آپ کے سامنے کہ اصل ایمان ہے، مومن سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، اور کسی سے اور وعدہ نہیں کیا گیا، مومن سے وعدہ کیا گیا، اصل ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے بھی عمل کی بات کر رہے تھے آپ، اور قرآن میں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک یدخلون فی الجنہ، جو ایمان اور عمل صالح انجام دیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ مگر یہ ایک واحد آیت ہے جس نے عمل کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ نے کہا وعدہ کیا ہے مومنین سے، مومنات سے، یہ نہیں کہا وہ مومنین و مومنات جو عمل صالح کر رہے ہیں، خالی مومنین و مومنات سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت دیں گے۔ تب ظاہر ہے کہ اس میں عمل نہیں آیا، اور ہم بات ابھی عمل کی کر رہے تھے دوسرے آیتوں کے ذریعے سے، تو اس میں کیوں نہیں آیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ عمل جو بھی کریں آپ، اس کے صالح ہونے کا پیمانہ ایمان ہے۔ عمل کچھ بھی ہو آپ کا، جو عمل آپ نے انجام دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کا پیمانہ ایمان ہے۔ جس قدر ایمان ہوگا اتنا ہی وزنی عمل ہوگا۔ تو عمل جو ہے وہ ذریعہ دخول جنت نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ ذریعہ دخول جنت ہے۔ عمل جو ہے وہ مقامات کو معین کرے گا، جب آپ جنت جائیں گے تو وہاں پر آپ کے درجات بیان کیے جائیں گے ان عمل کے ذریعے سے، اور وہ بھی کثرت اور قلت معیار نہیں ہے کہ آپ نے 1000 رکعت پڑھ لی ہے اور اس بیچارے نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے۔ معیار ایمان ہے، ایمان پر عمل تولا جائے گا۔ اس کی 1000 رکعت کا وزن اتنا ہی ہے جتنا اس کی 2 رکعت کا ہے نا؟ تو اب دیکھیں نا مولا کا تول نا کہ ایک ہی ضربت افضل ہے۔ تب ظاہر ہے کہ دونوں جب برابر ہو گئے تب معنی ہو گئے کہ ایمان اصل ہے جس کی وجہ سے جنت کا دخول ہے۔ ختم کر رہا ہوں میں مجلس آپ کو یہ میسج کے ساتھ کہ اصل ایمان ہے، اور اس کی دلیل دیکھیے یہاں پر عمل کوئی سرزد نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے اللہ نے کہا کہ بتاؤ جو ہم نے نام پڑھائے تھے ان انوار میں وہ نام کون ہے؟ تو حضرت آدم نے نام دیکھا اور نور دیکھا اور اس کو پھٹ کر دیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، مگر اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت خدا اور معرفت اہل بیت پہ جنت میں دخول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اہل بیت کی معرفت اور معرفت کی بات کر رہا ہوں
محبت اپنی جگہ پہ ہے، الفت اپنی جگہ پہ ہے، ان کی ولایت، ان کی حکومت، ان کی امامت اور اس کی معرفت، یہ امامت ہے کیا، ان کی ولایت ہے کیا؟ جب اس کی معرفت پیدا ہوگی تو یہ ذریعہ دخول جنت ہے، اس سے آسانی چاہیے۔ اس لیے وعدہ کیا، وعد اللہ المومنین والمومنات، مومن اور مومنہ سے وعدہ ہے جنت کا۔ تب مومن جو ہے وہ اللہ کی معرفت، آل محمد کی معرفت، ان کی ولایت، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی معرفت کے لیے امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کوئی حدیث پیغمبر کی بیان کریں، تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، جو بھی شخص اس میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، ومن دخل، جو بھی اس میں داخل ہو جائے قلعے میں، فآمن من عذابی، اللہ کہہ رہا ہے میرے اس قلعے میں جو داخل ہو جائے عذاب سے امن پا جائے گا۔ تب ظاہر ہے کہ صاف ستھرا ہے، لا الہ الا اللہ کہا، قلعے میں ہو گئے، اور جیسے قلعے میں گئے اب عذاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو عرب کہہ رہے تھے، اما تم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر کچھ دن کے بعد کہنے لگے کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز بھی پڑھ لی، پھر کچھ دن کے بعد تم کہنے لگے کہ روزہ رکھو، اس گرمی کی سختی میں ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، مان لیا تمہاری بات، پھر کچھ دن کے بعد تم کہنے لگے خون پسینہ لگا کے جو کماؤ اس میں سے کچھ دو، پھر بھی بہت ہی کراہیت آئی مگر پھر بھی دیا ہم نے۔ اب جو چاہتے ہو کہتے چلے جا رہے ہو، اب کہہ رہے ہو کہ میرے بعد یہ علی مولا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ کی طرف سے جو سمجھ میں آتا ہے آپ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے تو کہا لا الہ الا اللہ کہو اور بس فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لا الہ الا اللہ ہم نے کہا فلاح مل جانا چاہیے تھا، آپ نے کہا نہیں، نماز بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھ لو، حج بھی کر لو، زکوٰۃ بھی دے دو، اب اس کے بعد حج سے لوٹے تو آپ کہہ رہے ہو ان کو بھی مان لو، تو آپ کیسے مان لیں؟ یہ تمہاری ہر بات ہم کہاں تک مانتے چلے جائیں گے؟ سمجھ میں آیا نا؟ اب آپ کو جتنا مقدمہ بتایا اس نے کیا کہا، تمہاری ہر بات ہم کیسے مانتے چلے جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا ہماری بات نہیں ہے، یہ تو اس اللہ کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ سچ ہے تب مجھ پر عذاب آ جائے، یعنی اس کے باوجود بھی کہ اللہ کو مان رہا ہے، رسول اللہ کو مان رہا ہے، لیکن کیسا ماننا ہوا، کیسا ایمان ہوا کہ رسول کی بھی احانت کر رہا ہے، اللہ کی بھی احانت کر رہا ہے، ایک بغض علی میں۔ تو ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ بغض علی میں اگر اللہ اور رسول کی احانت ہو جائے گی تو کہیں سے مغفرت کے چانسز نہیں ہیں سوائے عذاب کے۔ سوائے عذاب کے، تو عذاب ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے سن لیا لا الہ الا اللہ کہیں گے، اللہ کو مانیں گے اور داخل ہو جائیں گے، عذاب نہیں ہوگا ہم پر۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد آپ نے پھر سر نکال کے کہا لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کے ساتھ شرط و شروط بھی ہے۔ اور پھر کچھ دور جانے کے بعد آپ پوری حدیث چھان ڈالیے، ایک ہی جملہ ملا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ہم اس کی شرطوں میں سے ہیں۔ کیوں نہیں کہا نماز اس کی شرطوں میں سے ہے، روزہ اس کی شرطوں میں سے ہے؟ بتائے ہم شرطوں میں سے ہیں، عذاب سے بچانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے اور جنت لے جانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہہ سکتے تھے کہ بھائی پہ اس کے بعد شرط و شروط جو ہیں
وہ شرط و شروط میں پھر یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، لیکن آپ نے اپنے کو بتایا، یعنی ولایت آل محمد، یہی عذاب سے بچانے والا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، جنت بھی لے جانے والا یہی ولایت ہے، اور عذاب سے بھی بچانے والا یہی ولایت ہے۔ اب نماز روزہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، تو اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو کس کے سامنے جھکیں گے؟ کہتی صلاحیت تم کو کہاں سے آئی پہچاننے کی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے؟ تم کیسے جاننے پائے؟ تو ہم یہی بتائیں گے کہ جو جنت لے جانے کی ضمانت ہے وہی بتا رہے ہیں کہ یہ رازق ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے۔ تب جب علی نے سجدہ کر لیا تو ہم نے بھی سر پیشانی میں رکھ دیا اپنے۔ جس اللہ کا سجدہ علی کر رہے ہیں اسی اللہ کا سجدہ ہم کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ بس اس سے آپ فرق سے اندازہ لگائیں اور اس نتیجے تک پہنچیں کہ کیوں ایسا ہے۔ صرف اس وجہ سے ان کی معرفت پیدا کریں کہ انہی کے ذریعے سے خدا آپ کو ملے گا، انہی کے ذریعے سے خدا کی تمام تر جو ہے اتباع اور پیروی ہوگی، انہی کے ذریعے سے خدا کی فرما برداری ہوگی، ان کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچیں گے۔ یہ ہے ذرائع جن کے دل میں یہ کیفیت تھی، وہی جو ہیں حسین کا ساتھ دیے۔ ساتھ دیکھیے 72 ہی کیوں ملے؟ اتنے زیادہ تھے، کیوں نہیں آئے؟ مومن تو بہت سے بنے ہوئے تھے، نہ معلوم کتنے شیعہ بنے ہوئے تھے، 4000 ایک ہی گروہ لے کر کے باہر نکل گیا اور کوفے سے باہر چلا گیا اور کہتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، شیعان علی تھے، بعد میں پچھتائے اور پھر اپنے کو کاٹ کے پھینک دیا، توابین کہلائے۔ تو آپ سوچئے، غور کیجئے، یہ ایمان کی کمی تھی۔ اگر ایمان میں پختگی ہوتی تو یہ سب کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ کہ کمی یہ ایمان ہے، جن کے ایمان پختہ تھے وہی جو ہیں ساتھ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، فرقے بازی سے مطلب نہیں ہے کہ یہ سنی ہے وہ شیعہ ہے اور یہ جو ہے حنفی ہے وہ جعفری ہے۔ صرف ایمان کی بات ہے اور عظمت کی معرفت کی بات ہے۔ وَإِلَّا زُہَيْرِ ابن قین علی ابن ابی طالب کے دشمن تھے اور ان کے مقابلے میں آئے تھے جنگ جمل میں، لیکن جنگ صفین ہوتے تک مشکوک ہو گئے، لہذا مولا کی مخالفت نہیں کی، بیٹھ گئے اور امام حسین تک پہنچتے پہنچتے مومن ہو گئے۔ تب آپ سوچئے کہ انسان کی تمام تر زندگی میں کتنے اوپر نیچے، چڑھاؤ اتار، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک لمحے میں تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ اور امام نے کہا کہ دور خیمہ کیوں لگاتا ہے، تیرا نام تو محضر شہادت ہے۔ تب ظاہر ہے کہ پیغام مل گیا، حقانیت کے بھی پیغام مل گیا کہ اس کا ایمان اب محکم ہو گیا، لہذا یہ آگے ساتھ ہو گیا۔ اور روایات میں ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ خالص یہ ایسا ہوا، اس کی زوجہ بھی، عورت بھی، اللہ نے وعدہ کیا نا مومن اور مومنات تھے۔ تو آپ دیکھیے یہ مومن ہے، پکا مومن، لیکن زوجہ بھی مومنات میں سے ہے۔ جب یہ پلٹ کر کے شب عاشور کے خطبے کے بعد خیمے میں آیا تو زوجہ نے کہا کہ بتاؤ کہ حسین کیا کہہ رہے تھے کہ جس پر تم لوگ چیخ کے رو رہے تھے اور ہم سن نہیں پائے، ورنہ پوری تقریر سنی ہم نے، پورا خطبہ سنا حضرت کا، ایک ایک چیز معلوم ہے، لیکن ایک چیز کچھ کہی جس پر تم لوگ چیخ مار دیے تو ہم سن نہ سکے، کیا تھا؟
تو زہیر نے کہا اب تجھے آزاد کرتا ہوں، تو جا ساری دولت تیرے حوالے، کوفے میں جو بھی ہے میرا سب تیرا، کہا جو میں پوچھتی ہوں وہ بتا، جو میں پوچھ رہی ہوں اس کو بتا، آزاد کرنا نہ کرنا بات کا اختیار ہے۔ کہا کیا پوچھ رہی ہے؟ کہا یہ کیا کہا حسین نے؟ کہا تبھی تو آزاد کر رہا ہوں تجھے۔ کہا نہیں، بتا وہ کیا کہا۔ بس جیسے ہی تیسری دفعہ کہا زہیر نے کہا سن، حسین نے بتایا کہ میرے بعد خیمے میں آگ لگ جائے گی، زینب ام کلثوم کے رسن بدھے گی، بے ردا پھرائی جائے گی، کشا کشا کھینچی جائے گی۔ کہا زہیر تو اپنے کو شہید کر کے شہادت دے کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے میں زینب کا ساتھ چھوڑ کے سیدہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ختم مجلس ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ ہے مومن اور یہ ہے مومنات جن کی اہمیت یہ ہے، ان کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ نہیں ہو سکتا ساتھ ساتھ رہوں گی زینب کے، اگر ان کو تازی آنے لگے تو مجھے بھی لگے۔ جب سیدہ کی شہزادی کو تازیہ نہ مارا جائے تو ہم کنیزوں پہ لگ جائے تو کیا ہے، ہم ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ بس عزیزو ان کی فرمائش بھی ہے یہی، لہذا میں آتا ہوں۔ مرثیہ تو کچھ اور پڑھا گیا، لیکن آپ سوچیں جناب زینب کے ساتھ کیا کیا مصیبتیں ہوئیں۔ آپ خود تازیانے مارے گئے۔ میں اتنا ہی کہوں گا یا بی بی زینب، جب تازیانے لگ رہے ہوں گے تو اپنا بچپنا تو یاد آیا ہوگا کہ جب سیدہ کو ظالم نے کھوڑے مارے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم میرے ماں کا بازو نیلا پڑ گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ایک جملہ اور، یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، مرثیہ میں علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ علی اکبر اور زہرا میں ایک تشابہ یہ بھی ہے کہ علی اکبر بھی 18 سال کے، زہرا بھی 18 سال کی۔ میں اتنا کہوں گا اے علی اکبر، آپ 18 سال کے تھے مگر آپ میں جوانی تھی، لیکن ارے زہرا 18 سال کی ایسے کہ امام صادق نے فرمایا یہ کانت خیال، ارے زہرا ایسی ہو گئی جیسے خیال ہے، ایک شباہت رہ گئی۔ بس عزیزان کرامی ختم مجلس ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے مولائے کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا اب اپنی ماں سے رخصت ہو لو، تو آپ کو تو معلوم ہے حسین ٹھہر گئے اپنی جگہ پہ اور فرمایا بابا بغیر بلائے نہیں گیا۔ علامہ مجلسی نے کہا بہنت و عنت، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ نکل آئے اور حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملائکہ میں کوہرام ہو گیا، آواز آئی رفاہما یا علی، اے علی ان دونوں بچوں کو جدا کرو۔ عزیزو میں اتنا کہوں گا مولا کائنات سے کہ مولا مدینہ ہے یہ، اور مدینے میں آپ ہیں، باپ نے بڑی احتیاط سے ہاتھ سے لے کے لگایا ہوگا، لیکن اے مولا عصر عاشور آئیے گا جب باپ کی میت سے سکینہ لپٹی ہوگی اور ظالم مشکے دبا رہا ہوگا، پشت پہ تازیانے لگا رہا ہوگا، آواز آئے گی زینب کی اے شبر بچی یتیم ہے، ارے یتیم کو تماچے مارنے سے عرض کاپتا ہے تو تازیانے لگا رہا ہے، 4 برس کی بچی، شبر کا بھرپور ہاتھ، عزیز اس لیے خون سے کرتا اٹھ گیا۔ سیدت النساء العالمین روز حشر اسی حال میں لائیں گی۔ سیعلم الذین ظلموا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بارے رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود،
گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، عدل کا قیام فرما، باراللہ ظلم کا خاتمہ کر، باراللہ امن و چین کو قائم فرما، تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، باراللہ ہمارے مولا اور آقا حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، ان کو ہم سے خوشنود اور راضی قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ شام کے
زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے دنیا میں تیرا پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی. پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی. پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، لڑتی رہوں گی تنہا لڑائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ، دنیا میں تیرا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا. تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا. تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا. صبح قیامت جب تک نہ آئی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب وعدہ ہے کام، زینب ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم. ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم. ہر روز ہوگا مثل محرم. دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا